السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اس آیت مبارکہ پر کلام ہوا ہے۔ کچھ اہل علم نے، اہل تفسیر نے اس طرح کلام کیا ہے کہ اس آیت کو ذق انک انت العزیز الکریم کے ضو میں دیکھنا چاہیے۔ اگلے جہان اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اہل تمرد سے، ملائکہ اہل تمرد سے خطاب کریں گے، ذوق عذاب کا مزہ لے لے، انک انت العزیز الکریم، تو دنیا میں بڑا معزز تھا، تیرا تعلق تو طبقہ اشرافیہ سے تھا، فرعون بنا ہوا تھا، نمرود، شداد، ابو جہل، یزید، یہ بنا ہوا تھا۔ اب عذاب کا مزہ لے لے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سرتابی کی اور اللہ کے خلائق پر ظلم کیا۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ آیت اس تناظر میں اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس میں موت کی شدت بیان ہوئی ہے۔ ایک بات، جان کنی کی شدت، موت کی شدت، عالم نزعہ کی شدت بیان ہوئی ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے، اور یہ بھی تفسیر ہے کہ موت کا مزہ چکھنا، اس دنیا سے جانا ہے، کوئی متنفس ایسا نہیں ہے جس پر ارتحال اور موت طاری نہیں ہوگا۔ اب اگر یہ تفسیر ہے تو صحیح، لیکن میں آپ کے حضور گزارش کرتا ہوں کہ اگر اس تفسیر کو مان لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو بھی نفس کہا ہے، کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے نفس پر رحمت کو فرض کر لی۔ یہ جو نفس ہے اس کے مراتب بہت ہیں، ظاہر ہے انسانی نفس کا مرتبہ اعتباری ہے، امکانی ہے، مجازی ہے، فانی ہے، انقلابی ہے، اس میں تغیر ہے۔ اعتباری جو ہوا، اللہ کے نفس کا مرتبہ قطعی ہے، مطلق ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن نفس کا لفظ اللہ کے لیے قرآن میں استعمال ہوا ہے، کلام پاک میں وارد ہوا ہے، کلام پاک میں اس کی تنزیل ہوئی ہے، تنزیل۔ لہذا اگر یہ تفسیر مان لی جائے تو یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے جس کا جواب آسان نہیں ہے، ظاہر ہے نہیں۔ اب اگر وہ جو عشاق نے تفسیر کی ہے کہ موت ذائقہ ہے، چونکہ وصال کی طرف بڑا قدم ہے، دنیا میں جو وصال کا سلسلہ ہے وہ تو نفس کے اندر واقع ہوتا ہے، باطن کے اندر واقع ہوتا ہے، اللہ کی طرف انابت ہے، رجوع ہے، برغہ ہے، التفات ہے، یہ حال ہے، یہ مقام ہے، یہ تمکین ہے، وجود کے اندر باطن میں ترقی جاری ہے۔ لیکن موت کے وقت ایک اور طبق میں بندہ جاتا ہے، سالک ایک اور طبق میں جاتا ہے، وہ طبق برزخ ہے۔ وہاں وہ چیزیں منکشف ہوتی ہیں جو عالم ناسوت میں نہیں ہوتی، ملائکہ کا دیدار، مبشر و بشیر کا دیدار، سب سے بڑھ کر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی زیارت اور آپ کا دیدار۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ حَدِيقَةٌ مِّنْ حَدَائِقِ الْجَنَّةِ رَوْحٌ وَرِيحَانٌ وَجَنَّةُ النَّعِيمِ، یہ سارے سر وہاں کھلتے ہیں، سو کمال کی حلاوت ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی کا مزہ، فروح وریحان وجنۃ النعیم کا مزہ۔ تو یہ حلاوتیں جمع ہو گئی ہیں، یہ مٹھاس جمع ہو گئے، یہ حلاوات جمع ہو گئے، تو اس لیے ذائقہ کہہ دیا۔
کل نفس ذائقۃ الموت، ذائقہ ہے، وصال کی طرف بڑا قدم ہے، لہٰذا طبیعت بڑی متلذذ ہوتی ہے۔ مرن تو اگے مر رہے باہو، جنہ حق تی رمز پچاتی ہوں، وہاں نصیبت نہاندہ باہو، جڑا وچ حیاتی مردہ ہوں، موت کو سمجھے ہے غافل، اختتام زندگی یہ ہے شام زندگی، صبح دوام زندگی، موت آ گئی کہ یار کا پیغام آ گیا۔ تو یہ بھی ایک زاویہ ہے، اس زاویہ سے اس کو دیکھنا چاہیے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارحا ارحا ارحا، راحت آ گئی، راحت آ گئی۔